آپ آ جائیں گے انشاءاللہ، پیچھے والے حضرات ظاہر کرام آگے کو آئی جائیں گے. اب زیادہ جوڑنے کی کوشش کریں، معاملہ کوئی ادھر ادھر نہ ہو جائے. دیکھ رہے ہیں کہاں چالو کر السلام علیکم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. All compliments, all physical prayer and all monetary worship are for Allah. Peace be upon him, O Prophet, and Allah's mercy and blessings, peace be upon us in righteous days of Allah subhanahu wa ta'ala. I bear witness that no one is worthy except of Allah subhanahu wa ta'ala. O my Lord, expand me my grace, it is my task for me. Remove the impediment from my speech, so they may understand what I say. Om Namo Bhagavate Vasudevaya Vishveshvara Adi Purush Aparampara Ullekha Purushya Namaha. Narashansam Vajinam Vajanam Shaidiram Kushanam Sammainim Ratam Durga Davasava Sudanago Vishwa Sammano Ahan So Nishkipartar Anasvanta Saptatirma Mehe Megava Chaitishto Kashro Magona Tri Grishno Agnidashavi Sahishtarar Vaishvanaha Ustarayas Parvahino Vadumanto Divirdash Ashto Gunama Purusham Ditiyanti Pargya Chakolam Dam Shurudan Chakrakarmasya Bahuha Shitacha Danam Yatha Shakti Ittikyatacha. Om Sahnavavatu Sahnogunavatu Sahviryam Karmamahe Tejasvanavati Davastu Madhishavare Brahmanantamanadi Vishwakuldajal Satyam Param Shastratam Vidya Yasya Sanatani Nikam Bhritai. Om Shanti Shanti Shanti. جناب صدر محترم اسٹیج پر تشریف فرما اکابر علماء کرام اور سیرت النبی مدح صحابہ کے بینر تلے جمع ہونے والے دینی اسلامی اور ہمارے غیور نوجوانوں، اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہماری بات سننے والی ہمارے سماج کی زندہ ماں اور بہنوں، وقت کافی ہو چکا ہے،
حضرت غازی صاحب نے کہا ہے کہ بشاشت کے ساتھ بولیے، مگر یہ وقت 1 بجے کے بعد بشاشت کے ساتھ نہ سن سکتے ہیں نہ تقریر کر پا سکتے ہیں۔ پھر بھی کوشش کرتا ہوں نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کے تعلق سے اور صحابہ کرام کی جیونی کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں۔ میرے بعد بھی آس پاس کے علماء کرام ہیں، تشریف فرما ہیں، جو یہاں کی سرزمین پر محنت کرتے ہیں، وہ بھی آپ سے خطاب فرمائیں گے۔ ممکن ہے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان باتوں کو کہنے کی توفیق دے جن پر میں خود مکمل طور پر عمل کر سکوں۔ ساتھیوں، دوستو، سیرت النبی اور مدح صحابہ، نبی پاک علیہ السلام کی سیرت، ان کی ہسٹری، ان کی تاریخ اور صحابہ کرام کی تاریخ۔ ہر سال آپ لوگ پروگرام کرتے ہیں، اس مہینے میں، ربیع الاول کے مہینے میں، اس عنوان پر بہت اچھی بات ہے۔ اتر گئی دیکھو 74 کی کتنی گئی۔ پہلی بار حاضری کا موقع ملا ہے آپ کے پورے 56 چلی گئی ضلع میں، بلکہ جونپور ڈسٹرکٹ میں حاضری کا پہلا موقع ملا۔ We thank from the bottom of our heart، دل کی گہرائی سے شکریہ، اور بہت اچھے عنوان کے بینر تلے میرے حاضری ہوئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس خطاب سے نوازا، کسی نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ خطاب نہیں دیا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے، اے نبی، we have sent you not but as a mercy for all creatures of the world۔ ہم آپ کو صرف دنیا کے لیے نہیں بلکہ دونوں جہان کے لیے مرسی بنا کر بھیجے ہیں، رحمت بنا کر بھیجے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اب سے تقریباً 1591 سال پہلے 22 اپریل 571 عیسوی کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم ہوتا ہے۔ چاند کے اعتبار سے اسی مہینے میں آپ کی پیدائش ہوتی ہے، آپ کا جنم ہوتا ہے، آپ اس دنیا میں آتے ہیں ربیع الاول کے مہینے میں۔ آپ آخری نبی بنائے گئے، آپ کے بعد اس دھرتی پر کوئی نبی نہیں آیا، اور ٹو دا ڈے آف ججمنٹ اور قیامت تک کوئی نبی نہیں آنے والا۔ جو مقام، جو مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ کو عطا فرمایا ہے، جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے ہیں، کسی کو وہ مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نہیں عطا فرمایا۔ اور ہمارے نبی ایسے ہیں کہ ہر مقام، ہر میدان اور ہر فیلڈ میں آپ نبی پاک علیہ السلام کو فٹ کر سکتے ہیں، آپ ان سے پریرنا لے سکتے ہیں۔ کوئی بھی میدان، ایک کرسچن رائٹر، ایک انگریز رائٹر کی ایک کتاب ہے The 100 Book، اس میں 100 مہان لوگوں کی ہسٹری اور ان کا اتہاس بیان کیا۔
تو ان میں پہلا نمبر دا 100 لکھا ہی اس لیے دا 100 یعنی 100 ایسے اوتھینٹک انسان، مہان انسان، ان کی تاریخ اس میں لکھی گئی ہے. ان میں نبی پاک علیہ السلام کی بھی تاریخ ہے. لکھنے کے بعد جب مسودہ تیار ہوتا ہے، چیپٹر وائز رکھنا ہے کہ پہلے نمبر پر کس شخصیت کا نام ہمیں رکھنا ہے. کنفیوز تھا تو اپنے دوستوں سے مشورہ کرتا ہے کہ میں پہلے نمبر پر نمبر 1 کے بعد کس شخص کا نام رکھوں، کون سی شخصیت کا نام رکھوں. یہ سارے اتہاسی اور یہ سارے ہسٹوریکل پیپل. تو اس نے جب وہ ریسرچ کر رہا تھا تو اس اس نے فیصلہ کیا کہ میں اپنی کتاب میں پہلے نمبر پر اگر کسی کو جگہ دینا چاہوں گا تو وہ آخری نبی، مسلمانوں کے لاسٹ پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا نام رکھنا چاہتا گا. کسی دوست نے پوچھا کہ ایسا کیوں، آپ ایسا کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ ان سے بھی بڑی ہستی ہے، کرسچن ہے، جیزس کا نام رکھ دیجئے اور دوسرے میسنجر اینڈ پروفیٹ کا نام رکھ دیجئے. لاسٹ پروفیٹ اکارڈنگ ٹو دا مسلم کنسپٹ، مسلمانوں کے عقیدے کے اعتبار سے آخری نبی کا نام آپ کیوں رکھنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ محمد ابن عبداللہ ہے. 10 آدمی کی تاریخ پیش کی. نوشیروان کا بھی نام آیا، بڑا پہلوان رستم، اس کا بھی چرچا کیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چرچا کیا، حضرت ہارون علیہ السلام کا چرچا کیا، سب کا. اور انہوں نے کہا کسی کی بھی زندگی مکمل نہیں ہے. اگر کسی کی مکمل زندگی کی پیروی کی جا سکتی ہے تو ان 100 انسان میں 100 آدمیوں میں 100 مہان شکتیشالی گریٹسٹ پرسن میں اگر کوئی مہان ہے، اگر کوئی بڑا ہے، کسی کی زندگی قابل عمل ہے، بچپن سے لے کر جوانی تک، جوانی سے لے کر بڑھاپے تک، اور وہاں سے لے کر وفات تک، اگر کسی کی whole life that is example for every person, the whole life، پوری زندگی اگر کسی کی قابل عمل ہے تو 100 انسانوں میں سے صرف ایک انسان، ایک ذات ہے، وہ ذات نبی پاک علیہ السلام کی ذات ہے. بہت سے لوگ اعتراض کر سکتے ہیں ایسا کیسے ہو سکتا؟ محمد رسول اللہ کو نبوت ملی 40 سال میں، 40 سال کے بعد آپ نبی بنائے گئے. 40 سال سے پہلے how can I accept the before giving the نبوت ملنے سے پہلے how can I accept، ہم کیسے ایکسپٹ کر سکتے ہیں ان کی جیونی کو؟ تو اس کرسچن رائٹر نے کہا کہ کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی زندگی کی نبوت سے پہلے کی زندگی میں بھی سبق آموز واقعات موجود ہیں. اس عنوان پر اگر علماء بیان کریں دل کے ساتھ تو پوری رات بیت سکتی ہے. ایک ایسا عنوان، ایک ایسا مضمون ہے سیرت النبی، نبی پاک علیہ السلام کی سیرت. کوئی نبی پاک علیہ السلام کی زندگی کے کسی حصے پر انگلی نہیں اٹھا سکتا. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ محمد we have sent you not، میں آپ کو کسی ایک گروہ کا، ایک علاقے کا، کسی ایک ملک کے لیے، کسی ایک پیریڈ کے لیے نبی بنا کر نہیں بھیج رہا. We have sent you not but as a mercy for all creatures of the world. Creatures دنیا کے دونوں جہاں
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو نبی اور رحمت بنا کر آپ صرف ایک نبی نہیں ہیں، آپ کے عمل میں حکمت ہے، رحمت ہے۔ اب رحمت کس طریقے پر ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور کیوں کہا یہ صرف قرآن و حدیث تک محدود نہیں ہے، بلکہ اللہ نے آپ کے نام کا چرچا، آپ کے نام کا ذکر وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ اتنا بلند کیا کہ دنیا کی کسی بھی دھارمک اوتھینٹک بک کو اٹھائیے، دھارمک بھی ہو، اوتھینٹک بھی ہو، مضبوط ہو، وہ دھرم ایسا نہیں کہ کوئی بھی نکل کر ایک دھرم بنا لیتا ہے۔ ہمارے پاس کے اندر ایسے بہت سارے ریلیجن ہیں، دھرم ہیں، اوتھینٹک دھرم مذاہب، ان کی کتاب اٹھا لیجیے، ان کی کتاب میں ان کی زبان میں محمد رسول اللہ کا چرچا ہوا۔ میں نے بھی آپ کے سامنے سنسکرت زبان میں صرف نبی پاک علیہ السلام کی سیرت اور ان کی جیونی اور ان کے صحابہ کے تعلق سے جو شروع ہے، میں نے صرف وہی پڑھا۔ اس طرح پرواہی جو ایکسپلینیشن کروں گا، نبی کی سواری کا چرچا، نبی پاک علیہ السلام کے اندر جو اشو گناہ، 8 وشیشتائیں، 8 صفات، ان کا چرچا، اشو گناہ پرشم دیپیتی پر کیا چکولم دم شروطن چپراتن مشہ بہو بھاشتا دانم یتھا شکتی کتگیتا چا۔ الفاظ سے سمجھ میں آ جاتا کہ کیا بیان کیا جا رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی اولڈسٹ لینگویج، دنیا کی سب سے پرانی زبان مانی جاتی ہے سنسکرت۔ کہا جاتا ہے کہ برہما جی نے وردان کیا تھا اس لینگویج کو، اس زبان کو منو کو، اور منو کون؟ منو ہم لوگ منو جانتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کا سنسکرت میں ٹرانسلیٹ کریں گے، نوح کو سنسکرت میں منو بولا جاتا ہے۔ تو اکارڈنگ ٹو دا ہندو کانسیپٹ، اکارڈنگ ٹو دا سناتن کانسیپٹ، ان کے عقیدے کے حساب سے ہزاروں سال پہلے، سینکڑوں سال پہلے برہما نے وردان کیا تھا، خوش ہو کر منو کو یہ زبان دی تھی، سنسکرت زبان دی تھی، اور اس وقت اس زبان کا نام رکھا تھا ملے شبھاشا کرتا تین ہوئے واقع پرانمہا، ملے اس زبان۔ اور اسی سنسکرت زبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی، بھارت کی پرانی دھارمک اوتھینٹک کتابوں کے اندر اللہ کے نبی علیہ السلام کا چرچا موجود ہے، ان کے اچھے کمالات کا چرچا موجود ہے۔ آپ علیہ السلام سواری کریں گے، کہاں پیدا ہوں گے اور کس خاندان میں پیدا ہوں گے، اور صحابہ ان کے حواریین کیسے ہوں گے، ان کے ماننے والے کیسے ہوں گے، اور آپ اپنے لوگوں کے تئیں، عوام کے لیے آپ کے اندر کیا درد ہوگا، یہ ساری چیزیں قرآن و حدیث کے اندر تو موجود ہے ہی، لیکن دنیا کی پرانی زبان کے اندر بھی موجود ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، صرف قرآن و سنت میں نہیں، قرآن و حدیث میں نہیں، آواز کا اٹھاؤ گے تو محمد کا نام پاؤ گے، رگوید اٹھاؤ گے تو نارا شمس کے لفظ سے محمد رسول اللہ کا نام ہوگا، بھوشیہ قرآن اٹھاؤ گے تو احمدی کے لفظ سے محمد کا نام ہوگا، اگر قرآن اٹھایا جائے تو وہاں پر بیت حامد کے نام سے محمد کا چرچا موجود ہے، اور پوری دنیا کے انسانوں کو انسانیت کا راستہ بتانے کے لیے نبی پاک علیہ السلام کا چرچا اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کے اوتھینٹک کتاب میں کا چرچا کیا۔ اسی لیے کہا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اگر کوئی آدمی اپنی کتاب میں، کرسچن اگر اپنی کتاب میں محمد کے بارے میں پڑھنا چاہے تو بائبل میں متی، مرقس، لوقا، یوحنا، برنیاس، متی، مرقس، لوقا، یوحنا، برنیاس 5 ہے، جس میں سے برنیاس بھی بولتے، لباس بھی بولتے۔ یہ کتابیں کرسچن میں منع ہے، نہیں پڑھ سکتے۔ وہاں پر بھی کرسچن گریس کے بائبل میں، یہودیوں کے تالمود میں،
نبی پاک علیہ السلام کا چرچا موجود ہے، آپ کے پیدا ہونے کا چرچا موجود ہے، ان کی آپ علیہ السلام کے اوصاف و کمالات، یہ سب چیزیں بیان کی گئی۔ وہ لوگ مانتے، ہم لوگ نہیں مانتے، ہم مسلمان ہیں، صرف سال میں ایک مرتبہ محمد رسول اللہ کا نام لے لینے سے، حضرات صحابہ کرام کا نام لے لینے سے کیا محبت رسول اور اتباع رسول اور صحابہ کرام کی مدح سرائی کر دینے سے زبانی طور پر کیا ہم اللہ کے محبوب بن جائیں گے، اللہ کے نبی علیہ السلام کے عاشق بن جائیں گے؟ بالکل نہیں۔ ہمیں رول ماڈل بنانا ہوگا، ہمارے نوجوانوں کو اللہ کے نبی صحابہ کرام کی زندگی کو، اللہ کے نبی کی زندگی کو رول ماڈل بنانا ہوگا۔ ایسا نہیں کہ صحابہ کرام جب بوڑھے ہو گئے تب تک اللہ کے نبی کے دامن کو تھاما، ایسے ایسے نوجوان صحابی ایسے ایسے جوانی کی حالت میں جوانی کی تمام قربان آشائش اور آرام کو قربان کر کے اللہ کے پیارے نبی اور ان کے پیارے صحابہ انہوں نے اپنی جوانی قربان کر دی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے ہاتھ میں بیعت لے کر کے اللہ کے نبی آپ کا جو بھی حکم ہو ہم مرنے کے لیے تیار۔ حضرت علی کی عمر جب وہ ایمان لائے کتنے سال کے تھے؟ صرف 12 سال کی عمر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، اللہ کے نبی I want to concept the message of Islam, I want to convert my religion into the Islam۔ میں قرآن کے عقیدے کو اور شریعت کے فرمان کے مطابق اپنی زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ کوئی آدیش ہو تو بتائیے، کوئی حکم ہو تو بتائیے، کوئی گائیڈ لائن دیجیے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا 12 سال کی عمر میں ہمارا بچہ کیا کرتا ہے؟ 12 سال کی جوانی کے عالم میں ہمارے نوجوان کے ہاتھ میں موبائل، ایک برانڈ کا موبائل، سیلفی جس میں بیٹر ہو وہ موبائل چوز کرتے ہیں، اور پھر جناب سوشل میڈیا پر گروہ بناتے ہیں۔ سلمان خان کے کون سے پکچر کا وہ ٹریلر ریلیز ہو رہا، اس کو ٹرین میں لگاتے ہیں، اور پھر رات و دن اسی کا مالا جپتے ہیں۔ کس فلم نے کتنی بزنس کی، کون سی فلم بلاک باسٹر ہے، کون سی فلم سپر ہٹ ہو رہی ہے۔ ہمارے جوانوں کا 24 گھنٹے میں تقریباً 2 نہیں 5 گھنٹے گزر جاتے ہیں بستر پر بیٹھ کر لیٹنے کے لیے سورہ ملک کی تلاوت ہونی چاہیے۔ نبی پاک علیہ السلام کی سنت کے مطابق پاک پوتر ہو کر دعا پڑھ کر بستر پہ سونا چاہیے، لیکن ہمارا یہ نوجوان موبائلوں میں پوری رات فلمیں دیکھتے ہیں، فلمیں دیکھ کر ویب سیریز دیکھ کر ان کو نیند آتی ہے، اور فجر کی نماز ہو رہی ہوتی ہے، فجر کی اذان ہوتی ہے، ہمارا نوجوان سوتا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی نے کہا کہ علی جوانی کا وقت ہے، تم آئے ہو اسلام میں، میسج آف اسلام کو قبول کرنا چاہتے ہو، اپنے ابا سے سوال کرو، جا کر پوچھو، خواجہ ابو طالب سے معلوم کر لو، ورنہ میری بھی روٹی بند کر دیں گے۔ اس وقت اللہ کے نبی علیہ السلام خواجہ ابو طالب 42 سال تک نگرانی کے بعد نبوت ملی، تو ایک ادب احترام کرتے تھے، سرپرستی فرما کر کچھ ہی وقت ہوئے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ علی جا کر پوچھو اپنے ابا سے کہ میں مسلمان بننا چاہتا ہوں، میرے بھی سرپرست، ان سے ایک طرح مشورہ کر لو۔ حضرت علی نے کہا ان کا جواب بتانا چاہتا ہوں میرے نوجوان ساتھیوں، 12 سال کی عمر میں ہمارا بچہ فرائض وضو نہیں جانتا، نماز کے فرائض نہیں جانتے، نبی پاک علیہ السلام کے ابا کا نام نہیں جانتے، آپ علیہ السلام کتنے سال کی عمر میں آپ کی امی کا انتقال ہوا، امی کا نام نہیں جانتے، دادا کتنے سال کی عمر میں اس دنیا سے چلے گئے، آپ ان کو نہیں جانتے۔ محمد رسول اللہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کے والد محترم کا نام آپ کو یاد ہو، آپ کی امی کا نام آپ کو یاد ہو، آپ کے چچا کا نام آپ کو یاد ہو، آپ کے بیٹیوں کے نام آپ کو یاد ہو، آپ علیہ السلام کی بیویاں کتنی ہیں وہ آپ کو یاد ہو، ان سے
سوچتے ہو نبی پاک علیہ السلام کی زندگی ایسی نہیں. آپ کو معلوم ہونا چاہیے نبی کی سیرت، صحابہ کرام کی زندگی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کون ہے ابو بکر صدیق، کیا تاریخ رہی ہے عمر فاروق کی، اور کیا مقام رہا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کیا مقام رہا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہمیں وہ پتا ہونا چاہیے، تب جا کر ہم تو حقدار ہیں اس بات کا کہ ہمیں محب رسول ہے، ہمیں محمد رسول اللہ سے پیار ہے، ہمیں محمد رسول اللہ سے محبت. حضرت علی نے کہا کہ اللہ کے نبی کیوں سوال کرے؟ Why did I ask my father خواجہ عبد المالک؟ I am a freedom، میں آزاد ہوں. What is need to ask؟ کیا ضرورت ہے پوچھنے کی؟ کرے جا کے پوچھ لے، ایک مرتبہ خبر دے دو. 12 سال کے اندر 12 سال حضرت علی رضی اللہ عنہ سوال دیکھتے ہیں اللہ کے نبی کا اور جواب دیکھتے ہیں. حضرت علی کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی Who sent you to the earth؟ کس نے آپ کو اس زمین پر بھیجا؟ کس نے آپ کو نبی بنانا آپ کو برپا کیا؟ کس نے نبوت دی آپ کو؟ انہوں نے کہا اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ العزیز، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے نبی اور رسول بنا کر بھیجا. کوئی شک کہیں ہمیں تو کوئی شک نہیں، میں تو دل سے we believe in one God by heart. یہی جملہ لکھا ہوا ہے امریکن کرنسی، وہاں کے ڈالر ہے. امریکہ میں امریکن ڈالر دیکھیں کہ اس میں لکھا ہوا ہے we trust in one Lord. یہ لفظ لکھا ہوا ہے، یہ سینٹینس، اس کا مطلب ہم ایک خدا کو مانتے ہیں. we trust لفظ یہی ہے، الفاظ بھی بدلے گئے نہیں ہیں. لفظ we trust in one Lord. ہم لارڈ خدا ہی کو انگلش میں لارڈ بول سکتے ہیں، گاڈ بول سکتے ہیں، لارڈ اینڈ گاڈ دونوں ہیں. تو لارڈ عام لفظ ہے، جج کو بھی بولا جاتا ہے، بولتے ہیں اس پہ عدالتوں میں مائی لارڈ بولتے ہیں وکیل سب مائی لارڈ. پوائنٹ بی نوٹڈ، یعنی جو میں نے بولا ہے اس کو آپ نوٹ کیجئے، وہ اہم پوائنٹ. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی ہو سے تو دا ارتھ، آپ کو دنیا میں کس نے بھیجا؟ چونکہ میں نے اس کا انگلش انسائکلوپیڈیا میں نے اس کو مطالعہ کیا ہے، تو اس لیے میں انگلش کے جملے اس میں استعمال کر رہا ہوں. انگلش انسائکلوپیڈیا آف سیرہ اس کی میں نے پڑھا، تو اس سے انہوں نے اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بھیجا. کہا ایک بات مجھے بتا. حضرت علی فرماتے ہیں اللہ کے نبی سے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پیدا کیا تو میرے ابا سے پوچھا تھا کیا آپ تو نبی ہیں بتا سکتے ہیں کیا ایسا کوئی پروسیس ہوتا ہے کہ اللہ اگر کسی بچے کو پیدا کرتا ہے تو ماں باپ سے پوچھتا ہے کیا پہلے کہ میں تم کو بیٹا دینا چاہتا ہوں، بیٹی تمہیں دینا چاہتا ہوں، پوچھتا ہے کیا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، کہا کہ جب اللہ نے مجھے پیدا کیا، پیدا کرنے کا ارادہ کیا، جب نہیں پوچھا اللہ نے میرے ابا سے، تو میں اسی اللہ کے دین کو قبول کرنا چاہتا ہوں، تو میں کیوں پوچھنے جاؤں اپنے ابا سے، کیوں مانگتا ہوں؟ I leave everything. I want to accept the Islam message of Islam. I want to convert my religion into the Islam. اسی لیے مجھے مسلمان بنائیے، مجھے کلمہ پڑھائیے. یہ جواب تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. اللہ کے نبی علیہ السلام اس مبارک مہینے میں، اس مبارک مہینے کی تاریخ، اس مبارک مہینے میں آپ علیہ السلام پیدا ہوئے. ربیع الاول کو 22 اپریل 571 عیسوی ٹائم کے حساب سے تقریباً انڈین ٹائم کے حساب سے 6:20 اور سعودی ٹائم کے حساب سے اباؤٹ تقریباً 4:50 کا وقت رہا ہوگا. نبی پاک علیہ السلام کا جنم ہوتا. آپ آتے ہیں
آپ علیہ السلام کا نام رکھا جاتا ہے، خوشخبری دی گئی پورے شہر میں، آپ علیہ السلام کا نام رکھا، آپ کے دادا نے 7ویں دن ختنہ کرایا گیا۔ جناب محمد رسول اللہ کا ایک بات یہ بھی سیرت ابن ہشام نے یہ لکھا ہے کہ آپ علیہ السلام کا نام آپ کے دادا نے محمد رکھا۔ کسی نے پوچھا کہ یہ نام تو مشہور نہیں ہے، عرب ایک نیا نام ہے، کیوں نام رکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نام اس لیے رکھ رہا ہوں محمد تاکہ یونیک ہو، الگ ہو، الگ ہو، یہ بچہ بھی الگ ہے، نام بھی اس لیے الگ رکھا گیا۔ 7ویں دن آپ علیہ السلام کا ختنہ کرایا گیا، حقیقت جس کو بولتے ہیں۔ لیکن علامہ ابن قیم نے یہ بھی کہا ہے، اور بھی سیرت کی کئی کتابوں میں ہے کہ محمد رسول اللہ مختون پیدا ہوئے تھے۔ سنسکرت میں ایک شلوک بہت پرانا، لنگ چھی شکاہی ناشم شرودھاری سروشکا اچلاپی، یہاں سے ہم اذان کو ثابت کرتے ہیں، اچلاپی بہت بڑا شلوک ہے، منظر ہے، اس میں کہا گیا لنگ چھی شکاہی ناشم شرودھاری سروشکا اچلاپی بھوشیہ جنونو بنا کورم پشپشتے شام بخشیا متام مسلنے وسر سکارا کوشئی بھوشیہ تسمان مسلمان کو ہی جاتو دوشکا اتی پشچاج دھرمچ بھوشیہ۔ چھوٹے چھوٹے لوگوں کو جو اپنے مذہب کی اشاعت کریں، چھوٹے مطلب کمزور طبقے کو جو آپ آگے لے کر جائیں گے۔ لنگ چھی، ان کا لنگ چھا ہوا، لنگ ہندی میں لنگ مرد کے شرمگاہ کو بولا جاتا ہے۔ لنگ چھی مطلب لنگ چھی، لنگ کٹا ہوا یعنی ختنہ کیا ہوا، سنسکرت میں ہے، البتہ کہا جاتا ہے اوتھینٹک روایت تو یہی ہے کہ آپ علیہ السلام کا ختنہ آپ کے دادا 7ویں دن ہوا، اور بھی روایت ہے کہ آپ مختون کو پہلے نبی پاک علیہ السلام 7ویں دن آپ علیہ السلام کا نام رکھا گیا۔ اس کے بعد ایک مرحلہ آتا ہے آپ علیہ السلام کی، کہ آپ علیہ السلام گاؤں میں گئے، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا آپ کو وہاں پر لے کر گئے۔ جس اونٹنی پر، جس گدھی پر بیٹھ کر وہ آئی تھی حلیمہ، بہت کمزور، بہت لاغر، لیکن جب حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ جب مکہ پہنچے بچہ لینے کے لیے، دودھ پلانے کا سسٹم تھا، گاؤں کی عورتیں شہر میں آتی، بچے لے کر جاتی تو کچھ معاوضہ ملتا تھا، تو اللہ کے نبی کو ہر بچے، ہر عورت، ہر آدمی کے اوپر پیش کیا گیا۔ یہ محمد ابن عبداللہ باپ ہے؟ نہیں، آنے سے پہلے میرے ابا کا انتقال ہو گیا، نہیں، یہ بچہ یتیم ہے، پیسہ ملے گا نہیں، کچھ مال دولت تو اس سے حاصل ہونے والا ہے۔ تو حضرت حلیمہ نے سوچا ہمارے پاس کوئی بچہ نہیں تھا، نہیں ملا، مجبوراً میرے شوہر نے کہا کہ لے لو، آخر میں یہ بچہ آپ علیہ السلام لائے گئے، گود میں اٹھا کر لاتی اپنے ڈیرے پر کہ صبح یہاں سے روانہ ہوں گے۔ تو حضرت حلیمہ کہتے ہیں کہ میرے سینے میں بھی دودھ نہیں اور میری اونٹنی میں بھی دودھ نہیں، ان کے تھن میں بھی نہیں، محمد رسول اللہ آتے ہیں تو دودھوں کی بارش ہو جاتی ہے۔ آپ علیہ السلام کو اس اونٹنی بلکہ اس گدھی پر بٹھایا گیا، حضرت حلیمہ لے کر بیٹھی، جن کے آنے کے ٹائم میں کمزوری کی وجہ سے پورے معاملے والے پریشان ہو گئے کہ تم اس اونٹنی کے، تمہارے اس اونٹنی کے چکر میں، تمہارے اس گدھے کے چکر میں ہم سب پریشان۔ جب اس کی رفتار تیز بنتی، اسی رفتار کو، اسی تیز سواری کا چرچا کیا گیا، اس خدا یس پرواہی مدھو من تو دبی دشوت ہمارا دش کھڑک بھاری ہوا سے بھی زیادہ تیز رفتار سواری پر بیٹھ کر سواری کرنے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں، ابھی بہت زیادہ عمر نہیں ہے، 2-3-4 مہینے کے رہے ہوں گے یا 2-3 ہفتے کے رہے ہوں گے، جس سواری پر بیٹھتے ہیں پورے قافلے میں وہ سواری ہواؤں سے بات کرتی، اے حلیمہ یہ وہی اونٹنی ہے، ہم پر بھی رحم کر، یہ نبی پاک علیہ السلام کے
کے اوپر آپ علیہ السلام کے اوپر چھاؤں کرتا ہوا چلتا. وہ بادل بھی خوش نصیب اپنے آپ کو سمجھتا. بچے کھیلتے ہیں, نبی آ کر ایک کونے میں بیٹھ جاتے, حالتے چائے دودھ میں فرشتہ آ کر کہتا ہے اے محمد گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, یہ بچے یہاں پر بیٹھ کر کھیل رہے ہیں. ایک دن وہ آئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھگا کے بٹھا کر پوری دنیا کی سیر کرائے, جنت و جہنم دے کر آئیں گے. آپ کی عمر بڑھتی گئی, 20 سال 25 سال کی آپ کی عمر ہوتی. دنیا والوں اعتراض کرنا بہت آسان, محمد رسول اللہ کی ذات اقدس پر کیا آپ علیہ السلام نے 11 شادیاں کی. آپ علیہ السلام ایک وقت میں 9 بیویاں رکھتے تھے. کوئی بتا سکتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے 11 بیویوں میں کتنی بیوی ان کی کماری تھی؟ ماتر ایک بیوی وہ تھی کماری. دوسری بیوی آپ علیہ السلام کا, بلکہ حضرت خدیجہ کے بعد آپ علیہ السلام خدیجہ کی زندگی میں آپ نے کوئی شادی نہیں کی. پہلی شادی آپ کی ہوتی, پہلا نکاح ہوتا ہے 25 سال کی عمر میں. دنیا کے اندر کوئی مرد ایسا ہے, کوئی جوان ایسا ہے جو 3 مرتبہ شادی سے پہلے بیوہ ہو چکی. خدیجہ کبریٰ نبی پاک علیہ السلام کے پاس پیغام نکاح پہنچتا. کچھ لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے خدیجہ کی مالداری کے لالچ میں آ کر ان سے نکاح کیا تھا. اے دنیا والوں تمہیں نہیں پتا, آپ علیہ السلام کی امانت داری کو دیکھ کر خدیجہ نے خود پیغام نکاح دیا کہ اے محمد میری محمد ابن عبداللہ میں آپ سے نکاح کرنا چاہتے ہوں. محمد رسول اللہ کنفیوز ہوئے, آپ نے اس میسج کو ٹرانسفر کیا حضرت خواجہ ابو طالب کے پاس. خواجہ ابو طالب نے نکاح پڑھایا, خطبہ پڑھا کر نکاح پڑھایا. آپ علیہ السلام کا پہلا نکاح, پہلی شادی 25 سال کی عمر میں 40 سال کی معمر عورت سے ہوتی. دنیا میں کوئی مائے حلال بتا سکتا ہے کہ میں نے ایک بوڑھی عورت سے شادی کی؟ ایک جوان, کسی جوان سے کہیے, کوئی جوان ہے 25 سال کا, وہ بھی بہتر ہینڈسم اور کرتا نوجوان, ان سے کہیے کہ تم کو ایک 40 سال کی محمد عورت ہے اور 3 مرتبہ پہلے اس کا نکاح بھی ہو چکا, اس کی شادی بھی ہو چکی. وہ خودکشی کر کے مر جائے گا لیکن شادی کے لیے تیار نہیں ہوگا. How can I get married to the old days? وومن میں کیسے ایک محمد عورت سے شادی کر سکتا ہوں؟ I am a young, right now I am 25 years old. میں جوان ہوں, میں 25 سال کی جوانی میں کی دہلیز پر ہوں. میں 40 سال کی بوڑھی عورت سے کیسے نکاح کر سکتا ہوں؟ قربان ہو جائیے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. آپ علیہ السلام نے نکاح کیا اور آپ علیہ السلام 25 سال سے لے کر تقریباً 50 51 52 53 سال آپ علیہ السلام اس عمر تک صرف خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا کے ساتھ رہے. کوئی دوسرا نکاح آپ نے نہیں کیا, کوئی دوسری شادی نہیں کی. آپ کے بچے ہی سے خدیجہ کبریٰ رضی اللہ عنہا. لوگ کہتے ہیں کہ نہیں, خدیجہ بڑی عورت تھی. نبی نے سوچا نکاح کر لیں گے تو کچھ پراپرٹی سامنے مل سکتا ہے. آپ علیہ السلام پراپرٹی کے یا پیسوں کے یا نقد کیش کسی بھی چیز کے آپ علیہ السلام سائل نہیں تھے, لالچی نہیں تھے, بلکہ آپ نے محنت کرنا سیکھا. اس کرسچن رائٹر نے آپ علیہ السلام کی زندگی کے ان واقعات کو درج کیا ہے اپنی کتاب The 100 Book کے اندر. میرے نوجوانوں, سنسکرت کے اندر ہمارے سناتن دھرمی بھائی جو کبھی کبھی اعتراض کرتے ہیں محمد رسول اللہ پر, آپ علیہ السلام کی جیونی کا پاک اور پوتر الیکھ موجود ہے. نسونتا ستت امام ہے, کبھی بھی وہ نبی جھوٹ نہیں بولتا اور حق بات بول کر باتیں بول کر اپنے دوست بناتا, ظلم زیادتی کر کے نہیں. چتر یہ جرفیر کا یہ شلوک ہوگا. نسونتا ستت امام ہے, مام ہے محمد, سچی بات بول کر دوست بناتا. نسونتا
पैगाम को लेकर वहां 10 दिन तक रुके। वहां के एक सरदार से आपने ताइफ के बाजार में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सरदारों से कहा, क्या ये भी ओनली टू कन्वे द मैसेज ऑफ इस्लाम पीसफुली? मैं अमन के साथ, सुकून के साथ, मैं जंग करने के लिए नहीं आया, मैं ताइफ में आया हूँ। मैं अभी कुछ दिनों पहले मैंने मेरी बीवी को खोया है, खदीजा चली गई और ख्वाजा अबू तालिब मेरे चचा चले गए हैं। मैं अपने आप को दिलासा देने के लिए और अल्लाह के पैगाम को पहुंचाने के लिए तुम्हारे बीच में आया। आप इस्लाम पैदल मक्का से ताइफ गए। ताइफ वालों को मुखातब करके कहा कि मैं आया हूं तुम्हारे पास। या अय्युहन्नास, ऐ इंसानों, ऐ अल्लाह के पैदा किए हुए अल्लाह के बंदो, मैं तुमको खुदा का पैगाम पहुंचाना चाहता। मैं तुमसे कोई सवाल नहीं करता, मैं तुमसे पैसा नहीं मांगता, मुझे तुमसे कोई उजरत नहीं चाहिए। सिर्फ अल्लाह को एक मान लो, मुझे नबी तस्लीम कर लो, आखिरत पर यकीन कर लो, फरिश्तों को अल्लाह का नूरी मखलूक मान लो, इस कायनात में जितने भी अंबिया आए उनको मान लो, अल्लाह की किताब को मान लो और तौहीद को मान लो। क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, तुम कामयाब हो जाओगे। मेरे भाइयों, 10 सरदार के पास गए, सबने कहा कि मैं तुम्हारी बात को लात मारता, तुम मेरे शहर से निकल जाओ। 10 दिन रहे, 10 सरदार के पास गए। आपने सच्ची बात की, आपने हक बात की, आपने किसी पर जुल्म ज़्यादती नहीं, जबरदस्ती नहीं की। एक खादिम को लेकर आप अलैहिस्सलाम ताइफ पहुंचते, वहां पर जाकर मेहनत करते। आज इस्लाम हम तक पहुंचा, बड़ी आसानी से हम कहते हैं कि वी आर मुस्लिम। कितनी कुर्बानियां दी गई है, कितनी परेशानियां बर्दाश्त की है सहाबाए किराम ने, भी दोनों हम नहीं जानते। मेरे नौजवानों, इस्लाम दुनिया का सबसे बेहतरीन मजहब है। इस्लाम इज द बेस्ट रिलीजन टू द एंटायर वर्ल्ड। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ताइफ में कहते रहे, ए ताइफ वालों, अल्लाह को एक मान लो, खुदा को एक मान लो, कामयाबी तुम्हारी कदम चूमेगी। लेकिन वहां के सरदारों ने सबने मिलकर के कहा कि मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह, we don't know and we don't follow your message, we don't accept your message to convey the message of Islam। जो तुम इस्लाम का प्रचार करने आए, हम तुम्हारे मैसेज को कबूल करने के लिए तैयार नहीं। आप अलैहिस्सलाम 10 दिन के बाद निकलते, जुल्म ये किया उन जालिमों ने, आप अलैहिस्सलाम के पीछे शराबियों को लगा दिया। कुछ औकाश किस्म के बदमाश होते जो आज भी हमारे उलमा को गालियां बकते, जो आज भी हमारे हुफ़ाज़ किराम को उछलती हुई निगाह से देखते, वैसे ही थे उस वक्त वो सरदार औकाश किस्म के लड़कों को आप अलैहिस्सलाम के पीछे लगा देते। पागल कुत्तों को भेज दिया कि इनको तकलीफ दें, इनको रोचें। आप अलैहिस्सलाम के ऊपर पत्थरों पर ऐसी बारिश की गई, सर पर पत्थर लगता, पूरा बदन जख्मों से चूर हो जाता। आप अलैहिस्सलाम उनके दर्द को बर्दाश्त करते, ताइफ से बाहर निकलकर एक बागीचे में पेड़ के नीचे बैठते। अल्लाहुम्मा अश्कू, अल्लाह तबारक व तआला से शिकायत करता है रब्बे जुल जलाल के आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुनिया कहती है कि इस्लाम तो पूरी दुनिया में तलवार के नोक में फैला। ए दुनिया वालों, आओ तुमको मैं ये चैलेंज देता हूँ, साबित करो दुनिया की किसी भी किताब में अगर ये बात लिखी हो कि मोहम्मद ने अपने मजहब की इशाअत के लिए एक खतरा किसी का नाहक खून बहाया, तो अब्दुल्ला सालिम स्टेज पर आना छोड़ देगा। मैंने पढ़ा, मैंने दुनिया की सारी ऑथेंटिक किताबों को मैं पढ़ता हूँ, मैं तालिब इल्म हूँ, किसी भी किताब के अंदर मुझे ये वाक़या नहीं मिला कि नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इस्लाम की इशाअत के लिए किसी भी इंसान का एक खतरा खून अपने हाथों से बहाया। नबी पाक अलैहिस्सलाम दर्द से करा रहे हैं, दुआ करते हैं। आपके साथ एक खादिम है, उनका सर फट जाता, वो बेहोश होकर गिर जाते। अल्लाह के नबी अल्लाह से शिकायत करते, ए अल्लाह मेरी क्या गलती है, इन लोगों ने मेरी बात कबूल नहीं की, ठीक था, लेकिन जुल्म तशद्दुद पर उतर आए हैं। ए अल्लाह मैं अपनी बेबसी आपके सामने रखता हूँ। ए अल्लाह तू कहहार है, तू जब्बार है, तू वसूल
میں نے پیدا نہیں کیا، یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ جاؤ، میرا نبی تڑپ رہا ہے طائف کے میدان میں۔ آپ علیہ السلام کے پاس پلک جھپکتے ہی آپ علیہ السلام کے پاس جبرائیل امین آتے اور آ کر کہتے ہیں کہ اے محمد ابن عبداللہ، اے محمد رسول اللہ، آپ صرف اشارہ کر دو، ان طائف والوں کو دونوں پہاڑوں کے بیچ میں جو طائف بستی ہے، شہر ہے، ایسے ملا دو اور ایسے پیس دیا جائے جیسے اناج کو چکی میں رکھ کر ان کا آٹا بنا دیا جاتا۔ محمد رسول اللہ کہہ سکتے تھے، آپشن تھا ہمیں اور آپ کو اگر طاقت مل جائے تو ہم کہہ سکتے اپنی طاقت کا ناجائز استعمال کرتے ہیں۔ آپ کے اتر پردیش کی دھرتی پر میرے کئی پروگرام کینسل کیے گئے، کرنے والوں میں کچھ طاقتور لوگ تھے کہ عبداللہ یہاں نہیں بولے گا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ کچھ اور بھی بول دیتا ہے، ادھر ادھر کی بات کرتا۔ میں اگر بات کرتا ہوں تو قرآن کی سیرت اور میری باتیں ہوتی ہیں وہ جو درود ہیں، کیا نبی کی سیرت بیان کرنا گناہ ہے؟ طاقت کا ناجائز استعمال کچھ لوگ کرتے ہیں، آپ علیہ السلام نے طاقت کا ناجائز استعمال نہیں کیا۔ آپ علیہ السلام چاہتے تو کہہ سکتے تھے جبرائیل طائف والوں کو مٹا دو، اس لیے کہ میرا خون بہایا ہے، لیکن آپ علیہ السلام نے کہا اے جبرائیل، میں جانتا ہوں کہ تم سے بڑا طاقتور اس دنیا میں اس برہمان میں نو ون از پریزنٹ ہیا، کوئی نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس دھرتی پر پوری کائنات کے لیے، اللہ نے قرآن میں اپنے آپ کے لیے کہا کہ محمد انا رب العالمین، میں پوری کائنات کا رب ہوں، لیکن چاہیے اے محمد رسول اللہ آپ پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجے جا رہے ہیں، میں ظلم نہیں کر سکتا۔ تو آپ علیہ السلام نے وہاں پر بھی حق بات کہی، سچ بات کہی لوگوں کے سامنے میں، وہ پیغام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس پیغام کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اسی کو رگوید یجروید سامت اتھر وید، یجروید میں کہا بھائی پنیا ختم ہو گیا، شاید غالباً واجب ہے پنیا۔ اتھر وید میں یا یجروید، تھوڑی سی ڈاؤٹ ہے، لیکن دونوں میں سے کسی کو کہا گیا نسبن کا ستپتی ماں میں سچی بات بول کر محمد، ماں میں یہ شوق ہے محمد سے، ماں میں جیسے محمد کو ملا کر موہن مدن کر دیا جاتا ہے کبھی کبھی، ماں میں دارا جیسی شوق اسرو مگونا، اپنے اصل کو بھی معاف کرنے والے اسرو مگونا، اسر بولتے ہیں جاننا کا اسر ہے، یہ وشواس ہے ہمارے سناتن دھرم میں ہندو بھائی جان میں، اسر شیطان کو، راکشس کو بولتے ہیں، اس لیے کہ بھسماسور، اندکاسور یہ سارے سور تھے، یہ سب راکشس تھے، ظالم تھے۔ تو اسرو مگونا تری وشنو اگنے دشابی سہسرا ویشوانا، حق بات بول کر پیار کا پیغام دے کر آپ نے ان کو اپنے قریب کیا، کسی کو بہکا کر غصہ کر نہیں، نہ تو دھوکے سے محمد رسول اللہ نے اپنے اس مذہب کی تبلیغ کی، اپنے اس دھرم کا پرچار کیا، نہ تو کسی کو ڈرا اور دھمکا کر لوگ غلط باتیں بولے اوپن، اسلامک شریعت اوپن ہے، بعض لوگ بولتے ہیں نا نیوز میں آتا نہیں اسلام کے اندر تو یہ جو قانون ہے اسلامک شریعت یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے۔ ہم اتنا جانتے ہیں کہ اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا اور شریعت اللہ کے فرمان کا نام ہے، نبی کی سیرت کا نام شریعت ہے، کسی عالم کی طرف سے اس میں بڑھوتری نہیں ہوتی۔ بہت سے لوگ آپ ایسے ہوں گے جو سمجھ رہے ہوں گے کہ ارے مفتی صاحب ہے پیغام ہونے کے لیے، مفتی صاحب کا کوئی فتویٰ نہیں ہوتا اپنی طرف سے، بلکہ قرآن اور شریعت میں جو بات لکھی گئی ہے وہ چیز آپ تک پہنچاتے ہیں۔ عالم دین کا، مفتیان کرام کا صرف اتنا کام ہوتا ہے، بس اس کے اندر حسب اضافہ کرنے، اس کے اندر کمی بیشی کرنے کی کسی کی ہمت نہیں ہے، کسی بھی عالم دین کا کوئی نبی نہیں کر سکتا، خدا کے قرآن میں کرتی لا تبدیل اپنی طرف سے کوئی فیصلے یا کوئی مسئلہ قرآن و سنت کے اندر نہ پیدا کیا جا سکتا ہے نہ اس سے ہٹایا جا سکتا ہے، لا تبدیل کلمات اللہ، اللہ کے فیصلے
نہیں بدلتا، ادب دانی برتانی، ایشور کا سنویدھان کبھی نہیں بدلتا۔ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ کے بھی قرآن میں ہے بہت سے جگہوں کے اوپر اعتراض، قرآن پر اعتراض، شریعت پر اعتراض، وہ اس وجہ سے ہے کہ ہم لوگوں میں الٹریسی ہے، ہم لوگوں میں جانکاری نہ ہونے کی وجہ سے وہ لوگ بولتے ہیں کہ ہم ان کو اچھا مکمل جانکاری نہیں دے پاتے ہیں جتنا وہ ہمارے شریعت کو، اسلام کو، سیرت صحابہ کو، مدح صحابہ کے تعلق سے ہمارے اندر پیغام جانکاری نہیں ہے تو وہ غلط فہمی میں پڑ جاتے ہیں۔ ارے دیکھیے آپ علیہ السلام کے جو نبی، آپ علیہ السلام کے جو صحابہ تھے وہ تلوار لے کر نعرہ لگا رہے تھے فتح مکہ کے دن، الیوم یوم ملحمہ، ملحمہ لاموں سے بنا گوشت کو بولتے ہیں، الیوم یوم ملحمہ کا مطلب آج گوشت کا دن ہے، یعنی آج اللہ کے نبی علیہ السلام مکہ فتح کرنے جب چلے مدینہ سے 10,000 صحابی کو لے کر، اس دن جوش میں آ کر صحابہ یہ نعرہ لگا رہے تھے الیوم یوم ملحمہ، اسی کو بیس بنا کر، اسی کو بنیاد بنا کر آج کچھ لوگ بولتے ہیں کہ ارے آپ کے نبی تو 10,000 فوج لے کر آئے اور مسلم اسلام کے علاوہ جتنے بھی لوگ تھے کفار، مشرکین، یہودی اور بھی دوسرے لوگ، ان سب کا خاتمہ کیا، ان کو گاجر اور مولی کے طرف کہا۔ دنیا جانتی ہے کہ آپ علیہ السلام نے اس دن معافی کا عام اعلان کیا، انہیں نہیں پتا تو ذمہ داری ان کی بنتی، ہماری ذمہ داری بنتی، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ آپ نالج حاصل کریں تاکہ آپ کے سامنے اگر کوئی بولے تو آپ فوراً کہو کہ نہیں یہ جو پیغام تم دے رہے ہو، یہ جو غلط فہمی تم بیان کر رہے ہو ایسا نہیں ہے، بلکہ کیسا ہے پھر وہ آپ کو بتاؤ۔ یہ جو تم غلط فہمی پھیلا رہے ہو وہ غلط فہمی آتی کہاں سے؟ سنا کے آزاد تک کسی کتاب میں یہ باتیں لکھی بھی نہیں، کسی پروپیگنڈے کے اس پہ اسکرپٹ تیار کیا جاتا ہے، یہ سازش کی کتاب ہے، آتھینٹک کتابوں کے اندر سارے باتیں آپ کو نہیں ملیں گے۔ ابھی ایک بھائی صاحب تھے پی ٹی وی والے ہمارے انٹرویو لے رہے تھے روم میں بیٹھ کر، انہوں نے کہا کہ بتائیے آپ مذہب کے گرنتھوں کو پڑھتے ہیں، آتھینٹک کتابوں کا شاستروں کو پڑھتے ہیں تو کسی مذہب میں ظلم زیادتی ہے؟ میں نے کہا کہ دیکھیے ظلم زیادتی، مار کاٹ، تشدد، نفرت کسی بھی دھارمک کتاب میں نہیں ہے بنا بات۔ ہاں جنگ ہے، لڑائی ہے، قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے، ویدوں میں بھی ہے، پرانوں میں بھی ہے، شاستروں میں بھی ہے، اس کا ایک وہ ہوتا ہے، لیکن بنا بات کے کسی کو مارنا یا نفرت، عداوت کسی بھی کتاب میں نہیں ہے۔ ہاں عقیدے کے اعتبار سے اختلافات ہیں، کرسچن میں ہے، جین میں ہے، آواسا میں ہے، گوتم بدھ سدھارتھ کو لے لیجیے، وہیں سے وہاں سے بھی جنم ہوتا ہے، وہاں بھی جین سوامی ان کا عقیدہ کچھ اور ہے، گوتم بدھ سدھارتھ کا عقیدہ اور ہے، یہ ہمارے گرو نانک جی ان کا عقیدہ اور ہے، پنڈت دیانند سرسوتی جی ان کا عقیدہ اور ہے، ویدک دھرم کے ماننے والے ہندو بھائیوں کا عقیدہ اور ہے، ہمارا عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے الگ ہے کہ ہمارا ایک ہی اللہ ہے۔ عقیدوں کے اعتبار سے فرق ہے، کمی بیشی ہے، یہ مان سکتے ہیں، لیکن ظلم و زیادتی، افواہ، غلط فہمی، غلط باتوں کو لوگوں کے بیچ میں پیدا کر کے ان کو لڑانا آپس میں ایسا کہیں پر بھی نہیں، جیسے یہاں کہا جاتا ہے کہ محمد رسول اللہ 10,000 صحابہ کو لے کر آئے اور مکہ کے گلیوں میں خون پانی کی طرح بہ رہا تھا اور جناب ماؤں کی عزتیں، ماؤں کو بیوہ کیا اور ہماری جو سماج کی بہو بیٹیاں بچے تھے ان بچوں کو یتیم کیا اور ان کے اوپر تلوار رکھ کر کلمہ پڑھوایا۔ میں 100 مرتبہ دنیا کے چیلنج کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں، بتائیے کس کتاب کے حوالے سے آپ کو یہ فتح مکہ کا واقعہ آپ سننا چاہتے ہیں؟ ہم سنائیں گے۔ نبی پاک علیہ السلام جب مکہ سے مدینہ آئے، جب مدینہ سے مکہ آئے 10 سال کے بعد آپ علیہ السلام 10 سال مدینے میں رہے اور 13 سال تک مکہ میں رہے۔ جب نبی کو نبوت
مکہ میں کعبۃ اللہ کے سامنے عبادت کرنے جاتے تھے تو نور کی ہولی بڑھتی جاتی تھی. کون نہیں جانتا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کو بچانے کے لیے پہنچتے تھے تو ان کے اوپر اتنا ظلم کیا جاتا تھا اور وہ کہتے تھے اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ. ایک آدمی کو صرف اس لیے مارنا چاہتے ہو وہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے. کیا ملے گا ظلم زیادتی کر کے؟ کون نہیں جانتا ہے حضرت خباب بن عرب کی پیٹھ کو ان کی پیٹھ کو آگ کے انداروں پر لٹا کر گوشت کا ایک بھی ٹکڑا نہیں تھا, ہڈیاں نظر آ رہی تھی. یہ ظلم زیادتی کن کی؟ کفار مکہ اور مشرکین مکہ نے صحابہ کرام پر کی تھی. 13 سال تک صحابہ کرام وصیتیں دیتے رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آرڈر دیا ہے محمد اب یہاں نہیں, اب تم مدینہ جاؤ, وہاں سے اپنا کام شروع کرو. سب کچھ چھوڑ کر, اپنا گھر چھوڑ کر, مال و دولت چھوڑ کر, اپنے رشتہ دار کو چھوڑ کر, اپنی بیوی بال بچوں کو چھوڑ کر صحابہ کرام نے خیر آباد کہا مکہ کو اور مدینے میں جا کر بسے. نبی پاک علیہ السلام جب مکہ چھوڑ کر جا رہے تھے تو آپ علیہ السلام کے آنکھ میں آنسو تھا اور آپ نے کہا تھا کہ اے مکہ اگر یہ ظالم مجھے نہ نکالتے تو میں تجھے چھوڑ کر کبھی نہیں جاتا, اس لیے کہ میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں. کیوں؟ بیکاز وی بورن ہیئر, آئی واز بورن ہیئر. میں یہاں پیدا ہوا, میں یہاں پیدا ہوا. نو لمبا چوڑے مکان میں میں پیدا ہوا, میں اس شہر کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا. جو میرے نبی نے 1450 سال پہلے کہا تھا وہی ہم کہتے ہیں کہ ہم یہاں پیدا ہوئے. دنیا کے کسی ملک میں جانا ہمیں گوارا نہیں, یہیں پر پیدا ہوئے, یہیں بھی مٹی سے پیدا ہوئے, مریں گے بھی تو ہم دفن یہیں پر ہوں گے. یہ ہمارے نبی کا سنت ہے, ہمارے نبی کا یہ طریقہ. آپ علیہ السلام چلے گئے, وہاں پر جانے کے بعد آپ نے وہاں سے کام شروع کیا, تبلیغ کا کام. اسی تبلیغ کے کام کو سنسکرت زبان میں یوں کہا تسمن کرے ملیچھاچارین سمنوتا مہادیتیا ششیو ساتھ سمنوتا. کہ وہ ریگستان میں چل چل کر تبلیغ کرے. 10 سال وہاں رہے آپ علیہ السلام, لیکن جب دیکھا جب ہمیں مکہ جانا چاہیے, اب ہمارا کھویا ہوا لوٹا ہوا جو گھر ہے صحابہ کرام کو وہ ہمیں واپس چاہیے. اللہ کے نبی علیہ السلام 10,000 کا لشکر لے کر مکہ کے طرف روانہ ہوتے. یہ جو غلط فہمی ہے نا کہ محمد رسول اللہ 10,000 کا لشکر لے کر ظلم و زیادتی کی, آپ نے طوفان برپا کر دیا, معصوم بچے یتیم کر دیے, آپ نے زہر و فساد فی البر یہ فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. آپ آئے, آپ علیہ السلام مکہ میں اور آپ نے ایسا فساد برپا کیا والعیاذ باللہ اباؤ اللہ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. اس کے تعلق سے جو پیغمبروں کا یہ ہے کہ آپ نے ہر طرف ظلم و ستم کا بازار دیکھنے کو مل رہا تھا. آپ کو کہتے ہیں کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, آپ کے نبی رحمت ہے. تو فتح مکہ کے موقع پر 10,000 لشکر لے کر آپ آئے تو آپ نے کیوں وہاں پر ظلم و زیادتی کی؟ یہاں سے غلط ہے. آپ 10,000 لشکر لے کر آئے ضرور, لیکن آپ علیہ السلام نے کسی انسان کا اپنی تلوار سے آپ نے کسی کو قتل نہیں کیا, آپ نے کسی کو مارا نہیں. کچھ صحابی کچھ لوگ تھے, صحابی نے کچھ لوگ تھے, 8 یا 9 لوگ ہوں گے. پہلے سے وہ دشمن تھے, پہلے سے وہ مرتد تھے, پہلے سے وہ مسلمانوں کو مٹانے کے در پہ تھے. ان 8 یا 9 لوگوں کو پکڑ کر قیدی بنا کر رکھا گیا, پھر ان کا خاتمہ کیا گیا تاکہ کسی بہن کے سر سے آنچل نہیں اتارا گیا, کسی ماں کو بیوہ نہیں کیا گیا, یا کسی بچے کو یتیم نہیں بنایا گیا. نبی آتے ہیں ایک دم اسلام کا جھنڈا لے کر, ایک صحابی بیچ سے نعرہ لگاتے ہیں, حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں الیوم یوم ملحمہ, آج انتقام کا دن, آج گوشت کے چیچڑے کا دن, آج ہم ایک کا بدلہ لیں گے, آج ہم بی بی سمیہ کا بھی بدلہ لیں گے. چونکہ ابو جہل نے بی بی سمیہ کے جسم کے 2 ٹکڑے
لیے تھے، آج ہم عمار کے جسم کا بدلہ لیں گے، آج ہم یاسر، عمار بیٹا، ان کے ابا یاسر، ان کی ماں سمیہ، تینوں شہید کر دیے گئے تھے ایمان لانے کے پاداش میں مکہ المکرمہ میں۔ یوں ہی نہیں بلکہ 60,000 آبادی کے بیچ میں، 60,000 لوگوں کے بیچ میں ان کو شہید کیا گیا تھا، حضرت آسیہ بی بی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو۔ تو حضرت عبادہ بن صامت نے کہا کہ اللہ کے نبی، مجھے وہ دن یاد ہے جب بلال حبشی کو تڑپا تڑپا کر مارا گیا تھا، اے اللہ کے نبی مجھے وہ دن یاد ہے جب جنگ احد کے میدان میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غالباً نام لکھا ہوا، حضرت حمزہ کے جسم کے ٹکڑے ہوئے تھے، جب ان کے نام آنکھ کان کا مسئلہ بنا دیا گیا تھا، ان کے سینے کو پار کر اکڑیاں نکالی گئی تھی، گلے کا ہار بنایا گیا تھا۔ اے اللہ کے نبی ہمیں وہ دن بھی یاد ہے جب آپ کے راستے پر کانٹے بچھائے جاتے تھے، ہمیں وہ دن بھی یاد ہے جب صحابہ کرام کو 3 سال تک شہر ابی طالب میں وہاں گھاٹی میں بھوکے پیاسے زندگی گزارنے پر مجبور ہونا پڑا تھا۔ اسی لیے آج بچے کا دن ہے، تب ہم کمزور تھے، ہم ان کی تلوار کی ہماری گردنیں تھی، ہم برداشت کرتے تھے، آج ہمارے پاس تلوار، آج 10,000 کا لشکر جبار ہے، آج ہماری تلوار ہوگی، آج محمد کا شیر ہوگا، اور یہ ابو جہل عتبہ شیبہ ولید حنظلہ مغیرہ کی قدر ہوگی، ایک کا پردہ ایک سے لیا جائے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی یہ نعرہ میں لگا رہا ہوں، اللہ کے نبی پر قربان جاؤ دنیا والوں، تہمت لگانے سے پہلے، اعتراض کھڑا کرنے سے پہلے اس چیز کی تحت تک جاؤ۔ نبی پاک علیہ السلام نے کہا کہ اولادا میں جانتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسا ماحول پیدا کیا تھا اس وقت میں، ہمارے ساتھ کیا حالات تھے، اللہ کے طرف سے تھا۔ میں جانتا ہوں کیا تم ایسا محسوس کر رہے ہو کہ میں بھول گیا ہوں؟ مجھے ایک چیز یاد ہے، ان کے ظلم کو برداشت کر کے مجھے وہ دن بھی یاد ہے جب میں کعبۃ اللہ کے دروازے پر پہنچ کر، کعبۃ اللہ کے خلاف پر پہنچ کر اللہ جھٹک کر پکڑ کر کہتا تھا یا اللہ تجھے میرے گھر کی محبت کا واسطہ، آج محمد ابن عبداللہ کو ستایا جا رہا، محمد رسول اللہ کو ستایا جا رہا ہے، اے اللہ میں زندگی کی کسی موڑ پر ان کی حملے کے نام اگر میں ان کے لیے بددعا کر دوں تو اللہ مجھے اس جنت کا واسطہ میری اس بددعا کو قبول مت کرنا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ نے مجھے پورے کائنات کے انسانوں کے لیے رحمت للعالمین کا یہ ہے رحمت للعالمین کا مطلب، طاقت ہے، پاور ہے، بڑی ہے نا اندھے ہے، مجھے بڑا جاتا ہے 28 ہوا دادا کہتے وہ ہمیشہ چاہتے ہیں کہ اسلام کا خاتمہ ہو جائے، لیکن اللہ علیہ السلام نے کہا کہ مجھے ان کا ایک ظلم یاد ہے، میں معاف کرنا جاؤ کہتے ہو مکہ کی ماؤں سے کہہ دو کوئی تمہیں بیوہ نہیں، محمد ابن عبداللہ بیوہ بنانے کے لیے کسی ماں کو نہیں آیا، کوئی بچہ یتیم نہیں بنے گا، جاؤ سماج کی مکہ کے بہنوں سے کہہ دو آج محمد ابن عبداللہ یہ لفظ لے کر، یہ نام لے کر آج محمد ابن عبداللہ آیا، آج محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب آیا، جاؤ مکہ کی بہنوں سے کہہ دو کہ آج تمہارا آنچل کوئی نہیں اتارنے والا، آج تمہاری عزت کوئی نہیں اٹھے گا، بلکہ جاؤ کہہ دو مکہ والوں سے کیا محمد ابن عبداللہ کی طرف سے جو اعلان حضرت یوسف نے اپنے بھائی کے لیے کیا تھا، اور جاؤ کہہ دو اذهبوا وانتم الطلقاء لا تثريب عليكم اليوم، تم سب کے سب آزاد ہے۔ کوئی مائنہ اتنا ظلم برداشت کر کے اپنے دشمنوں کو معاف کر دیں، یہ ہمارے نبی کی شان۔ اسی لیے اللہ نے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اگر اللہ کے نبی نے انتقام لینے پر آتے تو کیا کوئی بچہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازوں میں 10,000 جوانوں کی طاقت ہے۔ میرے بھائی بہت ہو چکا، تین نہیں گئے، ہمیں پنڈت دین دیال اپادھیائے جنکشن بھی جانا ہے، مغل سرائے پنڈت دین دیال اپادھیائے
بھائی اب سی ایم صاحب نے نام رکھا ہے تو بولنا ہی پڑے گا اکارڈنگ ٹو دا انڈین کانسٹیٹیوشن. سیرت النبی کا جلسہ ہے, مدح صحابہ ادھر ادھر کی بات نہیں کر سکتے, لیکن یہ ہے سیرت النبی اور صحابہ اکرام کی قربانی. میں نے سوچا تھا کہ میں حالات حاضرات میں بولتا ہوں, میرا دماغ ادھر زیادہ چلتا ہے. قرآن سے ویدات سے کمپیئر کریں, بہت سے لوگ قرآن کی آیتوں پر اعتراض کرتے ہیں. میں نے اس کا بھی ایکسپلینیشن کیا. ابھی ایک صاحب تھے سابق وسیم صاحب جو ابھی کچھ اور تیاگی صاحب بن گئے ہیں, ان کا 24 آیتوں پر اعتراض قرآن کریم کا. یہ 24 آیتیں ہیں, ان میں سے پہلی جو آیت ہے وہ ہے یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال. دیکھیے قرآن و کتاب وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. دیکھیے قرآن کریم میں تیاری جنگ کی تیاری کی بات کہی گئی ہے. ہم نے کہا کہ آگے پیچھے کچھ نہیں پڑھتے ہیں خواہ اور اسی کو ملیے ہمارے پیش کر, جیسے وہاں پہ کیا یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ بندے مکہ کیا بات, کسی بھی کتاب میں دیکھ لیجیے یہی واقعہ ہے. نہیں کر یہ نہیں کہ اللہ کے نبی آئے صحابہ جوش میں چل رہا ہے کہ ہاں مارو پکڑو کاٹو, نہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام صاحب اذهبوا انتم الطلقاء you are free. Today the freedom for every person except only 9%. No लोग ऐसे थे जिनके अलावा कोई बड़ा मैटर था, वक्त नहीं है तो कोशिश करते हैं लोग और वो कामयाब भी हो जाते हैं. तो हमारी तरफ से पुरअमन तरीके पर जब किसी चीज का चर्चा कम हो जाता है, तारीख ले लीजिए, सीरत ले लीजिए, शरीयत ले लीजिए, जब उस पर अमल कम हो जाएगा, उसका मेंशन कम हो जाएगा, वो चीजें आहिस्ते आहिस्ते मखूद हो जाती हैं. ये कुरान का एतराज करता है या अय्युहल लज़ीना मुमिनीना अला क़िताल वअइदू लहुम मस्तताअतुम मिन क़ुव्वतिन व मिन रिबातिल ख़ैल. देखिए आज कुरान करीम के अंदर लड़ाई की बात आ गई, जंग की बात आ गई. अब यहाँ जरूरत है रिसर्च करके, पढ़कर, समझ कर उसको जवाब देना. हमारा नौजवान तबका जितना मेहनत करता है ना कि शाहरुख खान की फिल्म आई 1000 करोड़ रुपए कमा लिया है, वहाँ क्या फिल्में आई है, क्या सीन है, क्या गाना है, क्या लुक है बना का. तुम्हारा क्या लुक है मेरे जवाब. अल्लाह कल पूछेगा क़यामत में वान शबाबी इन्ना अब्ला. जवानी कहाँ पर पुरानी करके मोबाइल में. कुरान जानते हो, सीरत जानते हो, बिलाल हबशी की क्या कुर्बानी जानते हो, हजरत हमजा को सैयद शुहदा क्यों कहा गया जानते, हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु मैदान करबला में शहीद किए गए जानते नहीं. किसको जानते? जी शाहरुख खान को जानते, सलमान खान को जानते, और कौन खान को जानते हो, और आमिर खान को जानते, और बताओ किसको जानते? एक दो डायरेक्टर का नाम जानते, जी फलां को जानते. अरे देखो तो पहले से मुर्गा बने बैठे, देखो हमारा शाहरुख खान, सलमान खान सब कान पकड़े हुए, सारे कान पकड़ा. कौन बचाएगा तुम्हें? तुम्हें बचा सकता है अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की पैरवी करना. पूछेगा लवान शबाबिही फीमा अब्ला बलहुम, कहां पुरानी करके इधर खत्म करके 15 साल से लेकर 40 साल तक या 50 साल तक ये जवानी का वक्त है. 40 साल तक आदमी की अकल बढ़ती है, 40 साल के बाद अकल खत्म हो जाती है, अकल का बढ़ना. इसीलिए नबूवत के लिए 40 साल का वक्त अल्लाह ने चुना. 40 साल तक अकल खत्म, 40 साल के बाद तजुर्बा होगा. 40 साल से ऊपर की जो आदमी होंगे उनका तजुर्बा ज्यादा होगा, बिलमुकाबिल 30-35 साल. 30-35 साल में तो हमारे नौजवान बड़े जोश में चलो पूरे जोशी लोग. इसीलिए कहा जाता है कि अपने गांव समाज के लोगों को आपका जो जलसा कमेटी है माशाअल्लाह, इसमें जो 40 साल से ऊपर के लोग हैं वो मशवरा दें, 40 साल से नीचे के लोग हैं इनसे आप टेबल उठवाइए, जोश में ये उठा देंगे 3-3, 4-4, इनको सही रास्ते पर लेकर जाना. तो हमारे नौजवानों जानकारी शरीयत के ताल्लुक से, सीरत के ताल्लुक से, सहाबा किराम के ताल्लुक से और दुनिया के बारे में, आप जिस मुल्क में रहते हैं यहाँ की भी हिस्ट्री जानते,
یہاں کے سموِدھان کو جانا. الغرض کہنا یہ ہے get knowledge, educate every person. ہر ایک آدمی اپنے بچے کو تعلیم دے، شرعی تعلیم دے، دنیاوی تعلیم دے، دھرم کی تعلیم دے، مذاہب کے بارے میں بتائے، سموِدھان کے بارے میں بتائے، ہسٹری کے بارے میں بتائے. تب دیکھیے پھر کسی کی نفرت کا بازار نہیں چل سکتا. زیادہ دن تک لگاؤ ہے، تلاش کرو کہ قرآن میں یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال، آپ کے قرآن میں اجازت دی گئی کہ تم قتل کرو. ذین للذین یقاتلون بانہم ظلموا. آپ پڑھے لکھے ہوں گے تو آپ کہیں گے یہ میسج تو یجروید میں بھی موجود ہے جس میں کہا گیا رودرو گریوا اشریت پشاچا، پیاروں ناموں پر جام جہی، ظلم کرنے والے پر جاؤں کو مار. پیاروں ناموں پر جام جہی، ظلم کرنے والے پر جاؤں کا وذکر وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا. قرآن کریم کی آیت ہے، اس کے بالمقابل یہ یجروید کا ایک منتر ہے. صاف صاف لفظوں میں کہا گیا ہے اگر کوئی ظلم کرتا ہے، اگر کوئی تم کو تمہارا قتل کرتا ہے تو بھارت کے ہمارے جو سب سے بڑے عدالت ہے اس کا سپریم کورٹ، اگر کوئی آدمی کوئی لٹیرا اگر کسی انسان کو مار رہا، مرڈر کر رہا، ظلم کر رہا، تو ایسے وقت میں سپریم کورٹ کہتا ہے کہ سیلف ڈیفینس کے لیے آپ ان سے بچاؤ کر سکتے ہو، ان کا قتل کر سکتے ہیں، اپنی جان کی حفاظت کے لیے آپ ڈیفینس کر سکتے ہیں. اسی کو قرآن نے بھی کہا، اسی کو قرآن نے بھی کہا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا. یوں ہی نہیں کہا کہ کسی معصوم انسان کو مارو، معصوم انسانوں کے پاس ان کے پاس جا کر ان کی ظلم زیادتی کرو، بلکہ نہیں، اللہ کے نبی کا تو پیغام ہے اگر تمہارے پڑوس میں کوئی پڑوسی رہتا ہو تو تمہارے ہاتھ سے پیر سے ان کو تکلیف نہیں پہنچنا چاہیے. اگر تم نے تکلیف دی تو لا یدخل جنت، جنت نہیں جا سکتے. اسی پیغام کو یجروید نے یوں کہا تم دوریت رشتہ. اگر کوئی کسی کا مرڈر کر رہا ہو، مرنے کے قریب ہو، تو یجروید کہتا ہے کہ اٹھاؤ تیر دھنوش اور پھر اس ظالم راکشس کا خاتمہ کرو. اسی کو قرآن نے کہا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا. یہ چیز ہم جواب دے سکتے ہیں. We can easily remove all misunderstanding from the Quran and Sharia, from the Sahara's life and the history, the story of the last Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam جب ہم پڑھے لکھے ہوں گے. اسی لیے میں اپنی بات ختم نہیں کرنا چاہتا ہوں، اس لیے ایک پیغام یہ بھی دینا چاہتا ہوں. میرا نوجوانوں بڑی تعداد ہے، ان کر چکے ہیں، زیادہ ہو گیا ہے. آپ لوگ اپنی شریعت کے تعلق سے، سیرت کے تعلق سے، صحابہ کرام کے تعلق سے کچھ نہ کچھ نالج حاصل کیجیے. کسی کتب خانے میں جانے کی ضرورت نہیں. نہیں پڑھنا چاہتے ہیں، مسجد میں علماء کرام ہیں، علماء کرام ہیں، ان کے پاس جائیے، تعلیم حاصل کیجیے. پڑھنا جان گئے، اردو پڑھنا جان گئے، قرآن کریم کی تلاوت جان گئے، تو موبائل کے اندر جہاں آپ فلمیں ڈاؤن لوڈ کر کے رکھتے ہیں تو وہیں پر آپ PDF ڈاؤن لوڈ کر کے رکھ لیجیے. آپ کی ایک پکچر تو 500 MB، 1000 MB یعنی ایک GB آپ خرچ کرتے ہیں ایک فلم کے لیے، ویب سیریز کے لیے. اگر آپ قرآن اپنی شریعت کی جانکاری کے تعلق سے PDF زیادہ سے زیادہ، اگر آپ 5-6 جلد قرآن کریم کی تفسیر ہے، سیرت ہے، اگر یہ لوڈ کریں گے تو میرے خیال سے 1 GB میں کئی کتابیں آ جائیں گی. میرے لیپ ٹاپ میں 500 GB میں میرے خیال سے 2200 کتابیں آئی ہوئی. میرے اس موبائل کے اندر تقریباً 800 کتابیں آئی. موبائل کا چھوٹا سا کتابیں اتنی ساری، کبھی بھی ضرورت پڑتی ہے تو پڑھ سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں. تو اس کا صحیح استعمال، غلط استعمال موبائل ہے، اس کا صحیح استعمال. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے جلسے کو قبول فرمائے اور ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. اور خصوصاً شکریہ ادا کرتا ہوں حضرت قاری صاحب کا، پچھلے سال کی بڑی محنت کی تھی، میں وقت نہیں دے سکا تھا، اس سال بچانے لگے تو تاریخ طے ہو گئی. میں آپ لوگوں اور پوری کمیٹی کا بھی تھینک فرام دی باٹم آف آور ہارٹ، دل کی گہرائی سے آپ سب کا شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
منتر پڑھا ہے اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اللهم انا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اے اللہ ہمارا سارے کبیرہ گناہوں کو معاف فرما تمام نقصان کو کوتاہیوں کو درگزر فرما یا اللہ بہت عمدہ ایمان کے پروگرام ہوا ہے اس سال کا بھی عافیت کے ساتھ اختتام پر پہنچا یا اللہ اس پروگرام کو قبول فرما یا اللہ کرنے کرانے والے جتنے بھی لوگ ہیں جنہوں نے بھی محنت کی ہے ان سب کی محنت کو قبول فرما اے اللہ جو باتیں کہی گئی ہے قرآن و سنت کی روشنی میں 100% اس پر عمل کا جذبہ پیدا فرما اے اللہ بڑی محنت رہی ہے حضرت قاری صاحب کی ان کی پوری ٹیم کی جلسہ کمیٹی کی ایک ایک فرد کی اے اللہ ان سب کی اس محنت کو حشر کے میدان میں نجات کا ذریعہ بنا اے اللہ اس جلسے کی برکت سے اس شہر کے اندر امن و امان کا ماحول قائم فرما دین کی فضا کو عام فرما سنت رسول اللہ سے محبت فرما ہمارے نوجوانوں کو شریعت کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ شریعت سے الفت اور محبت پیدا فرما یا اللہ جو لوگ بیماروں کو شفا عطا فرما جو لوگ پریشان حال ان کو پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ جو لوگ بے روزگار ان کو حلال پاک روزی نصیب فرما یا اللہ جو لوگ ناجائز مقدمات میں گرفتار ہیں یا اللہ ان کے غیب سے رہائی کا اسباب فرما یا اللہ جو لوگ اس دنیا سے چلے جا رہے ہیں ان تمام مومنین مومنات کے یا اللہ مغفرت فرما کر ان کو یا اللہ ان کے درجات کو بلند فرما یا اللہ ہمارے نگاہ کی شرمگاہ کی حفاظت فرما تکبر ریاکاری سے ہماری حفاظت فرما بدنگاہی سے بدنظری سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہیں یا اللہ آپ کی پیروی پر ہم سب کی کامیابی اے اللہ ہمیں نبی پاک علیہ السلام کی سیرت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما خصوصاً نوجوانوں کو دین سے دلچسپی کی توفیق عطا فرما ہمارے ماں بہنوں کو بھی شریعت کے مطابق اپنے گھر کے اندر ماحول پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما اے اللہ تمام مشکلات کو دور فرما اے اللہ جن جن لوگوں نے تعاون پیش کیے ہم ان سب کے تعاون کو اس جلسہ کرنے میں اللہ ان سب کے تعاون کو قبول منظور فرما اس جلسے کو ہماری اس بیٹھک کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ کے خیر میں قبول منظور فرما صلی اللہ تبارک و تعالی علی خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتہ یا ارحم